اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، سورہ فاتحہ کی ان آخری دو آیات کے اندر اللہ رب العزت سے رشد و ہدایت اور صراط مستقیم کی دعا کی گئی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجیے۔ صراط مستقیم وہ راستہ ہوتا ہے جو بالکل سیدھا ہو، جس کے اندر ٹیڑھا پن نہ ہو، اونچ نیچ نہ ہو، اور منزل تک پہنچنے میں قریب ترین راستہ۔ اور مراد اس سے دین اسلام، شریعت مطہرہ ہی ہے کہ اللہ ہمیں شریعت اور دین کی طرف چلا دیجیے، رہنمائی کر دیجیے، کیونکہ دین ہی انسان کو منزل مقصود تک پہنچا سکتا ہے۔ دین کے راستے سے ہٹ کر انسان کسی بھی کام کے لیے کوئی محنت کر لینا منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ ٹیڑھے میڑھے راستے ہوں گے اور انسان تھکاوٹ کا، مشقتوں کا شکار ہو جائے گا، منزل اس کو نہیں ملے گی۔ اور دین کے راستے پر چلتے ہوئے اگر تھوڑی مشقت اس کو ملے گی، لیکن منزل بہرحال اس کو حاصل ہو جائے گی۔ دنیا اور آخرت کی فلاح اسی دین کے راستے پر چلنے میں ہی انسان کی، صرف ایک فرد ہو یا پوری جماعت ہو، کوئی انفرادی کام ہے یا اجتماعی کام ہے، جب اس میں قرآن و سنت کا بتایا ہوا راستہ لے لیا جائے گا تو انسان فلاح کو اور کامیابی کو پا جائے گا۔ ہدایت کے دو معنی آتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم میں جو کہا گیا ہے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دیجیے، صراط المستقیم پر چلا دیجیے۔ ایک آدمی بھٹکا ہوا ہو تو اسے راستے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ہدایت کا پہلا معنی ہے، راستے کا دکھا دینا۔ اور ایک آدمی کو راستے کا تو پتہ ہے، لیکن اس کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میں ڈگمگا نہ جاؤں، اس راستے سے چلتے ہوئے کسی اور طرف نہ چلا جاؤں، تو اس کو استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم میں بھٹکے ہوئوں کو راستے کی تلاش ہے، اور جن کو راستہ ملا ہوا ہے ان کو استقامت کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں اس پر تا دم حیات، مرتے دم تک اس پر استقامت عطا فرما دیجیے۔ اور یہی اہدنا الصراط المستقیم ہے کہ جن لوگوں کو ہدایت یافتہ ہیں، جیسے مسلمان ہیں، انبیاء ہیں، شہداء ہیں، وہ بھی یہی دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور مطلب ان کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں اس پر استقامت عطا فرما دیجیے اور آخر دم تک ہمیں اس راستے پر چلائے رکھیے۔ ایک ہندو نے کسی عالم کے سامنے اعتراض کیا کہ ہدایت تو مسلمانوں کے نبی کے پاس نہیں تھی، تو وہ مسلمانوں کو اس نے ہدایت کیا دینی؟ انہوں نے کہا یہ بات آپ کیا کریں؟ کہہ رہے نبی بھی تمہارا یہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دیجیے، تو ہمیں اس کے پاس نہیں تھی، وہ خود اللہ سے مانگ رہا۔ تو وہ عالم فرمانے لگے پہلے صراط مستقیم طے تو کر لیں، صراط مستقیم ہے کیا؟ ہمیں تمہارے نزدیک تو صراط مستقیم وہ بت تک پہنچنا ہے، وہ بت رکھا ہوا ہے، اس تک تمہاری پہنچ ہے، اس تک پہنچ گیا تو تم سمجھتے ہو ہم ہدایت پا لی، اور ہمارے نزدیک صراط مستقیم خدا تک پہنچنا ہے۔ تو خدا تک پہنچنے کی بڑی منزلیں، جب انسان قرب الہی کی ایک منزل طے کرتا ہے تو وہ اگلی منزل کی دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر آدمی اپنے حیثیت کے اعتبار سے وہ دعا کرتا ہے، تو نبی کا جو مقام اور مرتبہ ہے روز بروز اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور روز بروز اگلی منزل کی وہ دعا کرتے ہیں۔ تو اہدنا الصراط المستقیم میں استقامت کی بھی دعا ہے، بلندی مرتبت کی بھی دعا ہے، اور مزید اس سے کا خلاصہ قرآن و سنت ہے اس کا، کہ جو بالکل سیدھا سیدھا راستہ ہوتا ہے اور منزل مقصود تک انسان کو پہنچا دیتا ہے، دنیا اور آخرت کی فلاح کا ضامن ہے۔
قرآن و سنت کا رستہ۔ مزید اگلی آیت میں اس کی تشریح ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، اعلیٰ صراط مستقیم ان لوگوں کا رستہ جن پر آپ کا انعام ہوا، ان لوگوں کے رستے پر چلائیے گا جو تیرے منعم علیہم بندے ہیں، جن پر تیرا انعام ہوا، جو انعام یافتہ ہیں۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے رستے پر نہ چلائیے گا جن پر تیرا غضب اترا، جو تیرے غضب کا شکار ہو گئے، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا بھٹکے ہوئے لوگوں کے رستے پر بھی نہ چلائیے۔ اب صراط مستقیم تو قرآن و سنت کا ہی رستہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے انسانوں کے اوپر مزید یہ شفقت فرمائی ہے کہ اس کے عملی نمونے دنیا کے اندر بھیجیں، کہ قرآن و سنت کے عملی نمونے ہیں، اور وہی عملی نمونے انعام یافتہ لوگ جنہوں نے قرآن و سنت کو اپنا لیا، سمجھ لیا، اس پر عمل پیرا ہو گئے، تو انہی پر اللہ کا پھر انعام بھی اترا۔ اور اس کی صراحت قرآن کریم میں ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ، یہی وہ لوگ ہیں، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، یہ لوگ اطاعت رسول اور اطاعت الہی کرنے والے ان لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء، اتقیاء، ان لوگوں کے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے۔ اللہ کا انعام انہی لوگوں کے اوپر ہوا ہے۔ انبیاء کے اوپر وحی الہی کو اتارا گیا اور انہوں نے اس کو سمجھا اور عمل پیرا ہوئے، اور سب سے پہلے اس وحی الہی کے اوپر ایمان لانے والے صدیقین کہلاتے ہیں، اور اس وحی کو آگے پھیلانے والے اور اس کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دینے والے شہداء ہیں، اور اس کے بعد صالحین ہیں جو تربیت کرتے ہیں، انبیاء کے حقیقی وارث ہیں۔ تو فرمایا انہی لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا دیجیے جن پر آپ کا انعام ہوا۔ امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں وہ بھی اللہ کے فضل سے ہی انعام یافتہ ہوئے، کیونکہ آپ نے انعام کیا ان پر، یعنی اللہ نے ہی ان پر انعام کیا، اور اللہ رب العزت نے ہی ان کو اطاعت کی توفیق دی، قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی، دین پر چلنے کی۔ تو بندہ اللہ کے انعام یافتہ بندوں میں اللہ کی توفیق کے بغیر داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے یہاں ایک عجیب نقطہ یہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم پر بغیر اہل صراط مستقیم کی پیروی کے نہیں چل سکتا۔ یعنی ایک طرف دعا ہو رہی ہے اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما دیجیے، اور ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کا رستہ جن پر تیرا انعام ہوا، گویا کہ وہ اہل صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم والے ہیں۔ تو ہمیں جو صراط مستقیم والے ہیں ان کے رستے پر ہمیں چلا دے، اور یہ چیز بغیر صحبت کے حاصل نہیں ہوتی، یعنی صحبت بھی ساتھ مانگی جا رہی ہے۔ صراط مستقیم والوں کی صحبت ہمیں نصیب فرما دیجیے جن پر تیرا انعام ہوا ہے، اور یہ صرف انسان سمجھے کہ ورق گردانی سے، کتب بینی سے اس کو یہ مقام حاصل ہو جائے، ایسے نہیں۔ نبی علیہ السلام نے قرب قیامت میں علم کے اٹھ جانے کی جو وجوہات اور اسباب بیان کیے ہیں، ان میں یہ ہے کہ انما سیقبض العلم بقبض العلماء، علماء کے اٹھائے جانے سے علم اٹھے گا، اور علماء سے مراد وہی صراط مستقیم پر چلنے والے متقی، صالحین، خشیت الہی کے علم بردار جو صالحین ہیں، خوف خدا رکھنے والے، وہ اٹھ جائیں گے۔ صرف پھر خالی الفاظ اور نالجیبل لوگ صرف رہ جائیں گے، عمل والے نہیں رہ جائیں گے۔ یہ نالج کا نام نہیں ہے، قرآن و سنت ایک عملی نمونہ چاہتا ہے۔ تو اسی وجہ سے صراط مستقیم کے ساتھ ساتھ انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ کیا گیا جنہوں نے اس صراط مستقیم پر چلا ہے، عمل کر کے دکھایا ہے۔ تو یہی کہا جاتا ہے کہ کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں۔ تو صحبت میں جب انسان جاتا ہے تو پھر اس کی شخصیت کے اندر نکھار آ جاتا ہے، اور ایسے علماء کی کمی روز بروز ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صالحین کی صحبت نصیب فرمائے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ،
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور اس کا ایک نسخہ اللہ نے یہ سمجھایا کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جو تقوی تمہارے اندر آ جائے۔ اب آگے دو طرح کے لوگوں کا سے پناہ مانگی گئی ہے، اللہ انعام یافتہ لوگوں کے رستے پر چلا دیجیے، اور جن پر تیرا غضب ہوا ان کے رستے پر نہ چلائیے، اور جو گمراہ ہوئے ان کے رستے پر بھی نہ چلائیے۔ غضب والے لوگ ہماری تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہود ہیں، اور حدیث سے طیبہ سے بھی اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ یہود کے اوپر اللہ کا غضب اترا، اور قرآن کریم کی آیات سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے۔ چوتھے پارے کے اندر ہے وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ یہ یہودی اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ لیکن اس سے صرف ایک مخصوص طبقہ نہیں، ہر وہ لوگ جن کے اندر وہ یہود والی خصلتیں پائی جائیں گی وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، تو ان کے صفات والے بھی انہی کے رستے پر۔ تو گویا کہ یہاں کہا جا رہا ہے اللہ ہمارے اندر وہ صفات نہ پیدا کیجیے، ہمیں ان سے دور رکھیے۔ اور ظالم کا مصداق، اولین مصداق اس کا عیسائی ہیں جو گمراہ ہو گئے، اور احادیث طیبہ سے بھی اس کی وضاحت ہوتی ہے، اور قرآن کریم کی آیات سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ لوگ صراط مستقیم سے بہک گئے تھے، بھٹک گئے تھے، اور پھر عیسائیوں کے نقش قدم پر جو چلے گا وہ ظالم کا مصداق ٹھہرے گا۔ امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مغضوب علیہم سے مراد ہر وہ فرقہ ہے جو عملی طور پر صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے، فسق و فجور، بدکاری، حرام کاری کے اندر مبتلا ہے، وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے میری امت کے لوگ شراب کو اس کا نام بدل کر پئیں گے، زنا کو حلال سمجھیں گے، اللہ ان کی شکلیں مسخ کر دیں گے۔ تو عملی طور پر جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں وہ مغضوب علیہم ہیں، اور فرمایا علمی طور پر جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، الحاد کرنے والے، دین کی من مانی تشریحات کرنے والے، اور نئی نئی چیزیں اور بدعات ایجاد کرنے والے، وہ ظالم کا مصداق ہے۔ اور آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں، گستاخ اپنی ضد اور انا اور شرارت اور خباثت باطنی کی وجہ سے جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جو علمی بحثوں کی بہت زیادہ گہرائیوں میں چلے جاتے ہیں اور بات کا پتنگڑ بنانے میں لگ جاتے ہیں، وہ علمی گمراہیوں کا شکار ہونے والے ظالم کا مصداق ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں قرآن و سنت کا صاف شفاف علم عطا فرمائے، اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔